آپ کو دے دیں، آپ کو دیے سب الحمد للہ سبحان اللہ سبحان الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلى آلہ الأطہار وأصحابہ الأخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَاعَدْنَا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً قال في القرآن المجيد والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء قال في القرآن المجيد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر قال في القرآن المجيد قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 صباحا ثم يقول علقة مثل ذلك ثم يقول مضغة مثل ذلك رواه بخاری ومسلم متفق علیہ ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس عقیدے سے پڑھیے کہ ہم یہاں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سن کر اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے نبی نے خود اس عقیدے کا اظہار فرمایا ہے۔ اٹھائیے ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 167 حدیث نمبر 135 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میرے نبی نے امت مسلمہ کو یہ عقیدہ 1400 سال پہلے دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی جہاں کہیں بھی رہ کر فقط مجھ پر محبت سے 1 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو یارو جب حضور کی طرف سے سلام کا جواب آ جائے گا، مصطفیٰ کہیں گے میرے امتی تجھے سلام ہو، میری طرف سے سلام ہو، تو یاد رکھو جب دنیا میں سلامتی مصطفیٰ کی طرف سے آ جائے گی تو قیامت کے دن اور آخرت میں تو سلامتی رب نے رکھی ہے بندے کے لیے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کی صورت میں۔ اس لیے بلند آواز سے پڑھیے۔ اور دوسری حدیث یہ بھی سماعت فرما لیجیے، یہ روایت امام سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث میرے مصطفیٰ کریم کی سنو، اور امام جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جس کو 75 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 122 مرتبہ میرے اور تیرے آقا نے جاگتے ہوئے زیارت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے۔ اور یہ وہ محدث ہیں امام جلال الدین سیوطی کہ جنہوں نے پوری بخاری مصطفیٰ سے پڑھی ہے، اور یہ اس وقت تک حدیث بیان نہیں کرتے جب تک میرے مصطفیٰ کریم حدیث کی توسیع نہ کر دے کہ سیوطی یہ میری حدیث ہے کہ نہیں، اس وقت تک یہ محدث حدیث بیان نہیں کرتا۔ وہ اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا یہ کوئی آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے،
کہ سپیکر پھاڑ کے پڑھتے ہو. سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہا فانما علیہا تذهب النفاق. میرے غلاموں، میرے امتیوں، جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو تو اونچی آواز میں پڑھا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب اونچی آواز سے تم درود و سلام پڑھو گے اللہ پاک تمہارے دل کی منافقت کو ختم کر دے گا. تو اس لیے آپ عاشق ہیں، منافق کون ہوتا ہے؟ سنیے قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 162. قرآن اٹھائیے، قرآن نے اس کی تعریف کی، منافق کی، اور اس کے عقائد کے باطلہ کو قرآن میں بیان کیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. منافق وہ ہوتا ہے جسے کہا جائے کہ آؤ اللہ کی بات کرنی ہے، وہ دوڑ دوڑ کے آئے گا. اور رأیت المنافقین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی بات کرو تو آئے گا، کرے گا. اور اے محبوب آپ اکثر انہیں دیکھیں گے ما انزل اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ کی شان کی طرف، رسول اللہ کی عظمت کی طرف اسے بلایا جائے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. تو پیارے مصطفیٰ آپ قیامت تک منافق کو دیکھیں گے کہ منافق شان خدا تو سنے گا، شان مصطفیٰ نہیں سنے گا. وہ اپنا سر چٹکے گا، کہے گا میں رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے بعد ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، وہ عاشق ہوتا ہے. اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے اسے عاشق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عاشق کہتے ہیں. تو سنو ہم ہیں مومن. کون ہے مومن؟ ابھی بات چل رہی تھی نا کہ مساجد کے اندر علماء کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ مشکل ان کے گھروں کا گزارا ہوتا ہے. اصل وجہ سنیے کیوں کم آمدنی پر اللہ رب العزت ہمارے نظام کو چلا رہا ہے. کیا وجہ؟ جی دیکھیے آپ نے یہاں تک کہ میں نے کہا کہ میں یہاں پر میزبانوں کے کہنے پہ آیا ہوں، اور میں جس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا خطاب کرنے کے لیے 40ویں کی محفل ہے. انشاءاللہ آگے جا کر میں دلائل پیش کروں گا 40ویں کے حوالے سے. ابھی میں ابتدا نہیں، آپ نہیں بات کر سکتے. آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ آپ یہاں پہ خطیب ہیں ہوں گے، میرے خطیب نہیں ہے، مجھے انتظامیہ نے بتایا. یہ علامہ صاحب ہے، آپ رسپیکٹ کریں، آپ کے ہم مہمان ہیں، آپ کے ہم مہمان ہیں. یہ رسپیکٹ ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہماری عزت کریں گے، ہم ان کی کریں گے. جب ہماری عزت کریں گے یہ ہماری مسجد کے خطیب ہیں. میں بھائی چلے جائیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، یہ کہا ہی نہیں ہے. آپ بات کریں 40ویں کی محفل ہے، اس میں کر رہا ہوں مسئلے کی بات. مسئلے کی بات اس وقت تک میں نے قرآن اور حدیث بیان کیا، ہم نہیں بیان کرنے دیں، نہ کرنے دیں. مسئلے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث تک میں نے ابھی تک قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے. دیکھیں ابھی یہ دیکھیں نا، یہ سارے ادھر نوجوان بیٹھے ہوں، آپ ان کے ذہنوں میں وہ جو ہے مسئلے کے اختلاف ڈال کے اس کو بنیاد بنا کے چھوڑ لیا. ذاتیں جو ہیں جن کو چنا اس میں سب سے پہلا نمبر انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے پہلا نمبر میرے مصطفیٰ کریم کا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کو اپنے فضل کے لیے لازم اور ملزوم قرار دیا. یعنی کہ حضور کی ذات کو مرکز شرف بنا دیا ہے. تو اس کے بعد انبیاء کی ذوات ہیں، صحابہ کی ذوات ہیں، اہل بیت اطہار کی ذوات ہیں کہ ان ذاتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے شرف کے لیے چن لیا ہے. اور دوسری اللہ رب العزت نے بعض جگہوں کو اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے، بعض
جگہوں کو، تو جگہوں کو کس طرح چنا؟ سن لیجئے، اللہ رب العزت نے مکے اور مدینے کی سرزمین کو اپنے شرف کے لیے چن لیا۔ مثال کے طور پر آپ پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی جا کر ایک رکعت پڑھیں، ایک ہی کا ثواب ملے گا، لیکن یہی ایک رکعت اگر مسجد حرام شریف بیت اللہ شریف کے اندر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کے ثواب میں، سال ثواب کی محفل ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح وہی ایک رکعت پوری کائنات میں پڑھیں، ایک ہی رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن ایک ہی رکعت اگر آپ مسجد نبوی میں میرے نبی کی مسجد میں پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کو 50,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے بعض جگہوں کو اپنے شرف کے لیے چن لیا ہے، تو یہ شرف مکان ہے۔ اب ہے شرف زمان کہتے ہیں وقت کو، تو اللہ رب العزت نے بعض وقتوں کو اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ کیسے چنا؟ تو سن لیجئے، 11 مہینے اللہ رب العزت نے جو پیدا کیے ان میں 12واں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو 11 مہینوں میں اگر آپ ایک نفل پڑھیں نفل کا ثواب، ایک فرض پڑھیں فرض کا ثواب، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ وقتوں کو اپنے فضل کے لیے کیسے چنا؟ وہی 11 مہینوں میں آپ نے ایک نفل پڑھا، ایک ہی کا ثواب، ایک فرض پڑھا، ایک ہی کا ثواب، لیکن جب رمضان میں آپ نے ایک نفل پڑھا تو اللہ رب العزت نے نفل پڑھنے کے توسل سے آپ کو ایک فرض کا ثواب عطا فرما دیا، اور اگر فرض پڑھا تو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا بعض جگہوں کو، بعض ذاتوں کو اللہ رب العزت نے اور بعض وقتوں کو اپنے فضل کے لیے جس طرح چنا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے 1 سے لے کر 30 تک اور 30 سے لے کر 35 تک، 35 سے لے کر 40 تک جتنے حرف گنے اللہ رب العزت نے لفظ 40 کو اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، حدیث کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے تفصیل سے سننا ہے انٹرنیٹ پر 8 گھنٹے پر مشتمل فقیر کا دلائل کی صورت میں یہ جواز موجود ہے کہ یہ جو ہم 40واں کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ عرفی نام ہیں، اصل اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ 40واں کیا ہے؟ سنیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 51 میں قرآن کہتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ کتنی راتوں کا؟ 40 راتوں کا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر عبادت اور ریاضت کی تو اللہ رب العزت نے فضل کی صورت میں انہیں تورات کتاب عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت کو یہ 40 کا عدد اتنا اچھا لگتا ہے، میرا رب اپنے پیغمبر موسیٰ سے خوش ہوتا ہے، اور اس خوش ہونے پر رب اپنی تمام تورات اور توریت کی صورت میں 6 تختیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی تختیاں؟ 6 تختیاں۔ تو اس لیے تو ٹھیک ہے جی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا بالخصوص علماء کرام کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔